اور خوش آمدید کہتے ہیں حکیم صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں حکیم صاحب؟ اللہ کا شکر. 2 ویک کے بعد بھی آپ ویسے ہی فریش ہیں. امبرینا کا کمال ہے یا امبرینا ایسی؟ ہاں اچھا آپ نے اچھا کہ یاد کروا دیا. ناظرین امبرینا کا جو نیا بیچ ہے وہ ماشاءاللہ آج ریڈی ہو جائے گا. اچھا تو جن لوگوں نے آلریڈی آرڈرز پلیس کیے ہیں انشاءاللہ ول گیٹ دیم آؤٹ ٹو یو. اور اگر آپ نے آرڈر پلیس نہیں کیا تو امبرینا جو ہے نیا بیچ ریڈی ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ مجھے اب ڈی ایم پہ تقریباً 2.5 سال ہو رہے ہیں آتے ہوئے. تو سونیا جو ہے ان کے ساتھ پہلا پروگرام ہے. سو آئی تھنک دیٹس دی فرسٹ. ایک آپ لکی ہیں یا پھر میں لکی ہوں؟ I think everybody is lucky. ہمارے ارشد صاحب جو ہیں بیلجیم میں پروگرام دیکھ رہے ہیں. بالوں کے بارے میں گزارش تھی ان کی کہ ہم پروگرام کریں. تو ارشد صاحب آپ کے لیے جو ہے پروگرام کیا جا رہا ہے. اور کیا کہتے ہیں ہمارے پاس میں نے 3-4 سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے پاس ویکنسی ہے ایک ریسیپشنسٹ کی. تو اگر آپ براڈفورڈ اور گردنما میں رہتی ہیں اور آپ اردو لکھنا جانتی ہیں پڑھنا جانتی ہیں اور کمپیوٹر استعمال کر سکتی ہیں تو ویکنسی ہے, فل ٹائم ویکنسی ہے. اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور رابطہ کریں. جی بالکل ٹھیک. پہلا سوال پوچھیں اور چلتے ہیں پروگرام کی جانب. جی پہلا سوال تو آپ نے تھوڑا سا آلریڈی جواب دے دیا ہے, لیکن what is today's topic about؟ آج کا ٹاپک کیا ہے پروگرام میں؟ آج کا ٹاپک ناظرین یہ ہے کہ آپ نے اکثر لوگ دیکھے ہوں گے یعنی کافی عرصے سے وہ آپ دیکھتے آتے ہیں کہ جب وہ جوانی میں ہوتے ہیں بڑھاپے میں جاتے ہیں تو ہمیشہ ان کے بال جو ہیں وہ گھنے رہتے ہیں اور کبھی وہ گنجے نہیں ہوئے, کبھی بال نہیں گرے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی کم عمری میں جو ہے گنجا پن کے شکار ہو جاتے ہیں, بولڈ ہو جاتے ہیں. تو گہنی زلفیں جو ہیں ان کے بارے میں کافی شعر لکھے ہوئے جا چکے ہیں. شاعر جو ہیں بیچارے لائک کی جاتی ہیں, پسند کی جاتی ہیں, لمبی زلفیں پسند کی جاتی ہیں. جی بالکل. تو آج کے جو ہمارا پروگرام ہے کالی زلفیں وغیرہ وغیرہ جو ہوتے ہیں, نیلی آنکھوں پہ بھی کبھی کیجیے گا. مجھے شعر شاعری سے اتنا شوق نہیں ہے پر وہ اکثر سنتے آئے نا شعر جو ہے. جی ایک آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ بالوں کے بارے میں ہے. نہ صرف ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ بال جو ہیں ان کی آپ بہتر حفاظت کیسے کر سکتے ہیں. سب سے ضروری ہے کہ بال گرے ہی نہ, تو آپ ان کی بہتر حفاظت کیسے کر سکتے ہیں. اور خدا نخواستہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو اس صورت میں جو ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ بھی بتائیں گے. بالوں کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے, اگر آپ چاہتے ہیں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کال کریں اور پروگرام میں شامل ہو جائیں. اور انشاءاللہ پروگرام کے دوران جو ہے ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور ہماری جو کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں اگر آپ لکھنا چاہیں تو ہماری ایڈ دوبارہ چلے گی پروگرام کے دوران, تو آپ جو ہے وہ نمبر وغیرہ لکھ سکتے ہیں. زبردست خوبصورت آپ نے بات کی, اور ساتھ میں اپنا پین پیپر آپ ریڈی رکھیے گا. اور ہم جو بالوں کے متعلق جو ہم آپ کو بتائیں گے, جو حکیم صاحب بتائیں گے, نسخہ جات آپ کو بتائیں گے. بہت سے علاج ایسے ہوتے ہیں جو باتوں باتوں میں وہ بتاتے ہیں اور وہ چیزیں گھر پر ہی موجود ہوتی ہیں یا آپ کہیں سے آسانی سے اویل ہو سکتی ہیں, تو آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یا پھر کوئی بھی آپ کو پرابلم ہو بالوں کے علاوہ, کسی قسم کا پرابلم ہے, آپ حکیم صاحب سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً انہیں ہم اسی لیے انوائٹ کرتے ہیں اپنے پروگرام میں کہ آپ تشریف لائیں, اور جو ہمارے ویورز ہیں ان کے فائدے کے لیے ہی ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے. تو آپ ضرور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے. پین پیپر اپنے پاس ریڈی رکھیے گا, صرف یہ کہنے کا مقصد تھا. اور ساتھ میں یہ ہے کہ کانٹیکٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ پروگرام کے مڈ میں آپ بریک دیکھیں گے, اس میں آپ کانٹیکٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ نوٹ کر لیجیے گا. ویسے پرائیویٹ کنسلٹیشن نمبر ہم آپ کو بتاتے رہیں گے, اور پروگرام کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے حکیم مظہر رانا صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہی موجود رہیں گے, تو آپ ان کے ساتھ کچھ بھی آپ نے ان سے معلوم کرنا ہے تو آپ معلوم کر سکتے ہیں. پروگرام کے بعد بالوں کی بات ہو رہی تھی حکیم صاحب. مختلف بیماریاں ہوتی ہیں, بیماریوں کے تحت بال گر جاتے ہیں. خواتین اور مردوں میں بھی دونوں میں بال گرنے کی ریشیو جو ہے واقعی ہے, خواتین میں بال گرتے ہیں, مردوں میں بھی. کیا ڈفرینٹ بیماریاں ہوتی ہیں یا ایک ہی قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں دونوں کی؟ جی مختلف ریزنز ہوتے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ایلوپیشیا ہوتا ہے یا اگر آپ کے بال گر رہے ہیں جی تو آیا کوئی ایک وجہ ہے, یعنی مردوں میں اور عورتوں میں کوئی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے بال گرتے ہیں؟ جی. تو انفارچونیٹلی اس طرح نہیں ہے. اس میں بے شمار مختلف وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کے بال گر سکتے ہیں, اور کوشش آج کے پروگرام میں یہی ہوگی کہ آپ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کے بارے میں بتایا جائے. اور پھر یہ کہ سب سے بڑھ کے آپ اگر خدا نخواستہ پرابلم ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں. کوئی لمبے چوڑے نسخے نہیں ہیں, جو گھریلو چیزیں ہیں وہ بتائی جائیں گی. جہاں تک سب سے بڑا جو ریزن ہوتا ہے جو دیکھا جاتا ہے وراثت میں, خاص کر مردوں میں جو ہے ہیریڈیٹری ہیئر لاس جو ہے وہ سب سے کامن ہوتی ہے. عمر میں خواتین جیسے فرض کریں جس طرح عمر بڑھتی ہے مینوپاز کی طرف جاتی ہیں, جو اسٹروجن کے لیولز ہیں وہ کم ہوتے ہیں, تو اگین اس سے جو ہے بال گر سکتے ہیں. اگر کوئی چوٹ وغیرہ لگے, کوئی صدمہ وغیرہ ہو تو اس سے جو ہے بال گر سکتے ہیں. تو اس کی ایک
पर्टिकुलर रीजंस होती हैं डिफरेंट फॉर हेयर लॉस, हाँ जी। औरतों में भी और मर्दों में भी। जो औरतों के लिए है वो रीजंस क्या है? व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर हेयर लॉस इन वुमेन? सोनिया, अक्सर सोचा जाता था, इवन अगर हम 10-15 साल पहले जाएं जी तो सोचा यही जाता था कि खवातीन के बाल जो हैं वो मर्दों की निस्बतन जो है कम गिरते हैं, यानी मैन आर मोर प्रोन टू हेयर लॉस। लेकिन रीसेंट रिसर्च सजेस्ट यही करती है कि बराबर है, यानी उतनी women lose their hair as men. In my experience, हेयर ड्रायर्स का इस्तेमाल, खासकर आजकल ये जो एक वबा है, हेयर स्ट्रेटनर्स वगैरह जो है ये इस्तेमाल होते हैं, जो कलरिंग है, केमिकल डाइज इस्तेमाल होती हैं, तो इनसे जो है बाल जो है वो काफी मुतासिर होते हैं, एंड दिस इज बिकमिंग वन ऑफ द मेन कॉजेज जो बाल गिरते हैं। इसके साथ साथ जो फिजियोलॉजिकली बॉडी वाइज जो है काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, खून की कमी है, अनीमिया, इससे बाल गिर सकते हैं, ये वन ऑफ द मेन रीजंस होता है। आपकी जो थायराइड है अगर ओवर एक्टिव है या अगर अंडर एक्टिव है, इससे बाल गिर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने अक्सर, आपके साथ तो ये पहला प्रोग्राम है, लेकिन मैंने अक्सर कहा है और ये चीज बहुत रेलेवेंट है कि जो हम डाइट इस्तेमाल करते हैं, जो ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, इसमें अगर आप अंडा, गोश्त, मछली वगैरह जितने भी मीट प्रोटीन फूड्स हैं अगर आप यूज करेंगे, तो जितने भी हाई प्रोटीन फूड्स हैं इनमें टेस्टोस्टेरोन होता है, मेल हार्मोन होता है। तो अब देखा ये जा रहा है कि खवातीन में जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स हैं वो बढ़ रहे हैं, चूंकि दालें और सब्जियां यूज नहीं कर रही, वो जो ईस्ट्रोजन, जो कि फाइटो ईस्ट्रोजन कुदरती तौर पे पाए जाते हैं दालों और सब्जियों में, क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं हो रही, वो कम हो रही हैं, तो उससे भी बाल जो है वो गिर रहे हैं। तो कोशिश करें कि जो ईस्ट्रोजन की मिकदार है बॉडी में जो बराबर रखने के लिए जो दालें हैं, सब्जी हैं, ये इस्तेमाल करें। तो हकीम साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जो कुछ लोग विटामिन लेते हैं टैबलेट्स की सूरत में, ये विटामिन की तरफ और ग़िज़ा की तरफ हम अभी आएंगे कि लोगों को कौन सी चीजें यूज करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। लेकिन जो पीरियड्स हैं, अगर मेंसेस जो है वो कई बार हमारे पास खवातीन आती हैं, वो 6-6 महीने 7 पीरियड नहीं आते और दे हैव अ बॉल्ड पैच, यू नो, तो वो जो हार्मोन लेवल्स का इम्बैलेंस है वो क्रिएट हो चुका है बॉडी में, उससे जब तक आप नहीं करेंगे, बैलेंस नहीं करेंगे, क्या कहते हैं, जो बाल है वो निजाम। ये बाल क्या मुख्तलिफ किस्म के होते हैं या इनकी कोई इकसाम होती है, कैसे? जी, जब हम बात करते हैं ना मुख्तलिफ इकसाम की, तो बहुत सिंपल है। जैसे कि फर्ज करेंगे आपके, मेरे सर के बाल जो हैं दे डिफरेंट, लेकिन जो मेरी बियर्ड है डिफरेंट। किस्में जो हैं वो 5-6 किस्में होती हैं। जब हम बात करते हैं बाल गिरने की या गंजापन की बात करते हैं, तो वो जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, यानी कि जो नजर आता है, यानी कि बाल जो या तो बहुत ऑयली होते हैं या बहुत ड्राई होते हैं, या फर्ज करें जल्दी टूट जाते हैं, या जो ऑब्वियसली जो नॉर्मल है। सो ये इसकी किस्में हैं। बाल की 5-6 किस्में होती हैं। जो छोटा बच्चा होता है उसके बाल डिफरेंट किस्म के होते हैं, बुढ़ापे में। सो ये टेक्सचर जो है वो डिफरेंट है, जो किस्म है वो डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक है। जो नेक्स्ट सवाल है आप गौर से सुनिए, आपके लिए होगा, ठीक है। और ये जो मर्द होते हैं उनकी जो आप बता रहे थे, मैं पहले आपने फीमेल्स के बारे में बताया हेयर लॉस के लिए। अब जो मर्द हैं उनके जो पोटेंशियल एज आ रही है हेयर लॉस के लिए, व्हाई इज दैट, उनके क्यों गिरते हैं? बाल क्यों गिरते हैं बेचारे? अभी तो नहीं, गौर से देखे ना। अच्छा, ज्यादातर जो मर्दों में बाल गिरने की वजह होती है, तो अगेन एक्सेस अमाउंट टेस्टोस्टेरोन का जो हो जाता है, अगेन टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। देखा ही जाता है कि अगर आपके खानदान में गंजापन की रवायत है तो ज्यादा चांस होता है कि आपको जो है एलोपेशिया की प्रॉब्लम होगी, गंजापन होगा। तो अगर आपके खानदान में ये प्रॉब्लम है तो ज्यादा चांस होता है। आप ये याद रखें कि कई लोग हमें फोन करते हैं, बहुत घबरा जाते हैं कि जी बाल गिरे, जी सॉरी,